بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زندگی۔ کیا آپ جانتے ہیں جس راستے پر آج لاکھوں نہیں کروڑوں قدم کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، اس راستے کی داستان صرف آج کی نہیں صدیوں پرانی ہے۔ حکمران بدلے، سلطنتیں ختم ہوئیں، پابندیاں لگیں، زائرین کو روکا گیا، حتیٰ کہ کربلا کے آثار مٹانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ایک چیز کبھی نہ مٹ سکی، وہ تھی حسین علیہ السلام کی محبت۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف خطوں سے انسان ایک ہی راستے پر چلتے ہوئے ایک ہی صدا بلند کرتے ہیں، لبیک یا حسین علیہ السلام۔ 40 بار یہ صرف نجف سے کربلا تک کا سفر نہیں، یہ عاشورہ کے پیغام کا تسلسل، محبت حسین علیہ السلام کا اظہار اور حق و باطل کے درمیان فرق کو زندہ رکھنے کی ایک عظیم روایت ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب رحمۃ السلام کی شہادت کے بعد بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ یہ واقعہ بھی تاریخ کے صفحات میں دفن ہو جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ کربلا کا خون تاریخ کے صفحات پر نہیں رکا، وہ انسانوں کے دلوں میں اتر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب مشہور روایت ہے، حسین علیہ السلام کی شہادت کے سبب مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت ہے جو کبھی سرد نہیں ہوگی، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ حرارت کبھی سرد نہیں ہوئی۔ روایات کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 20 سفر یعنی یوم 40 حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا پہنچے۔ اس وقت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو چکے تھے، لیکن آنکھوں کی بینائی ختم ہو جانے کے باوجود دل کی بینائی باقی تھی۔ انہوں نے اپنے غلام سے دریافت کیا کہ ہم کس سرزمین پر پہنچے ہیں۔ جب جواب ملا کربلا، تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں اتر کر پیدل حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت 40 کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائرین میں ایک نمایاں مقام حاصل ہوا۔ کربلا کی زیارت اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد ابتدائی زمانے ہی سے محبت اور وفاداری کا اہم اظہار رہی ہے۔ کربلا کے بعد آنے والی صدیوں میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو مختلف ادوار میں سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی زیارت پر پابندیاں لگیں، کبھی زائرین کو راستے میں روکا گیا، اور تاریخ کے بعد ادوار میں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو نقصان پہنچانے اور اس کی زیارت کے آثار مٹانے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت مٹ گئی؟ نہیں، ہر کوشش کے بعد یہ محبت پہلے سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے ہے، کیونکہ عمارت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور راستہ بند کیا جا سکتا ہے، مگر دل میں بسنے والے حسین علیہ السلام کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ پھر جدید دور میں عراق میں صدام حسین کی آمریت کا زمانہ آیا۔ زیارت اور 40 کی نشی پر سخت پابندیاں عائد کی گئیں۔ زائرین اور عزاداروں کو گرفتاریوں، تشدد اور شدید ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عاشورائی فکر نے لوگوں کو سکھایا تھا کہ حق کا راستہ آسان ہو تو چلنا کمال نہیں، اصل امتحان اس وقت ہے جب راستے میں خوف کھڑا ہو۔ بہت سے لوگوں نے مشکلات برداشت کی، بعض نے جانوں کی قربانیاں دی، لیکن محبت حسین علیہ السلام کا چراغ مکمل طور پر بجایا نہ جا سکا۔ پھر حالات بدلے، پابندیاں ختم ہوئیں، اور 40 کی مشی نے ایک نئے جوش کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنا وجود ظاہر کیا۔ آج نجف سے کربلا تک پھیلا ہوا یہ سفر صرف چند قدموں کا سفر نہیں، یہ خدمت کا سفر ہے، یہ اثار کا سفر ہے، یہ مہمان نوازی کا سفر ہے، یہ انسانی اخوت کا سفر ہے۔ راستے میں قائم موقع، مفت کھانا، پانی، رہائش، طبی سہولیات اور زائرین کے جوتے صاف کرنے سے لے کر ان کے سامان اٹھانے تک کی بے لوث خدمت، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جس میں انسانیت کی اعلیٰ اقدار عملی شکل اختیار کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، قوم، زبان اور ملک کی سرحدیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور سب ایک ہی نسبت سے جڑ جاتے ہیں، زائر حسین علیہ السلام۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 40 کا مقصد صرف کربلا تک پہنچنا ہے؟ نہیں، زیارت 40 خود امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد بیان کرتی ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان اس لیے قربان کی کہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات ملے۔ تو پھر 40 کا اصل پیغام کیا ہے؟ صرف چلنا نہیں، سمجھنا ہے۔ صرف کربلا پہنچنا نہیں، کربلا کے مقصد تک پہنچنا ہے۔ صرف حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ نہیں، حسینی کردار اختیار کرنا ہے۔ اگر حسین علیہ السلام نے ظلم کے سامنے ساتھ نہیں جھکایا تو ہمیں بھی ظلم کے سامنے حق کی آواز بلند کرنا ہو۔ اگر حسین علیہ السلام نے
इंसानों को जहालत और गुमराही से नजात का रास्ता दिखाया, तो हमें इल्म, शऊर और बसीरत को फरोग देना होगा। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान राह खुदा में कुर्बान की, तो हमें अपनी जिंदगी को खुदा, हक और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करना होगा। आयतुल्लाह जवादी आमली ने भी अरबईन वाक के फलसफे को तारीख आशूरा के तसलसल से जोड़ा है, और हकीकत यही है कि आशूरा एक दिन का वाकया नहीं, एक फिक्र है। अरबईन इस फिक्र की याद दहानी है। आशूरा ने कुर्बानी दी, अरबईन इस कुर्बानी का पैगाम दुनिया तक पहुंचाती है। आशूरा ने जुल्म के खिलाफ क़याम किया, अरबईन उस क़याम को नस्लों के हाफिज़े में जिंदा रखती है। आशूरा ने इंसान को हक का रास्ता दिखाया, और अरबईन हर साल लाखों इंसानों को उसी रास्ते पर चलने की दावत देती है। सदियां गुजर गईं, हुक्मरान बदल गए, सल्तनतें खत्म हो गईं, पाबंदियां आईं और खत्म हुईं, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम बाकी रहा। जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों से जुड़ी ज़ियारत की ये रवायत आज एक अजीम आलमी इंसानी इज्तिमा की सूरत इख्तियार कर चुकी है। मगर याद रखें, अरबईन का रास्ता करबला की तरफ जरूर जाता है, लेकिन इसका असल सफर इंसान के दिल से शुरू होता है। करबला हमें सिर्फ माजी याद नहीं कराती, वो हमसे आज भी सवाल करती है, तुम हक के साथ कहाँ खड़े हो? तुम मजलूम के लिए क्या कर रहे हो? तुम अपने किरदार में हुसैनियत कहाँ पैदा कर रहे हो? बस हुसैन अलैहिस्सलाम को सिर्फ करबला में तलाश न करो, अपने किरदार में हुसैनियत तलाश करो। और जब अरबईन के काफिले करबला की तरफ बढ़े, तो सिर्फ जुबान से नहीं, अपने अमल से भी पुकारो, लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम।